السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، آج ہم اپنی اس ویڈیو میں حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قوم کی طرف نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، اور ہم اپنی اس ویڈیو میں جانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو ان کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا سلوک کیے، آپ کو کن کن باتوں کا سامنا کرنا پڑا، کیسے کیسے تانوں سے گزرنا پڑا، اور ہم اپنی اس ویڈیو میں یہ بھی جانیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کا عذاب نازل کیا، اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ اس عذاب سے کتنے لوگ بچے، کون کون بچے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے نوح کو اپنی کی قوم کی طرف بھیجا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، رب کو پوجو، اس کے علاوہ کسی اور کو نہ پوجو، رب کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو متکبر لوگ تھے انہوں نے کہا، اے نوح، ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام پر ہنسنے لگے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بے وقوفی سے کیا علاقہ، میں بے وقوف نہیں، مجھے بے وقوفی سے کیا غرض، میں تو رب کا رسول بنا کر کے تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں تاکہ میں تمہیں اپنی رسالت پہنچا سکوں۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، میں تمہارا برا نہیں چاہتا، اور میں جو علم رکھتا ہوں جو علم تم نہیں رکھتے ہو۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں، اے میری قوم، کیا تمہیں اس بات کا اچنبھا ہے کہ تمہارے پاس رب کی طرف سے ایک نصیحت کسی انسان کے ذریعے آئی کہ وہ تمہیں ڈر سنائے اور تم ڈرو؟ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو متکبر لوگ تھے انہوں نے کہا، اے نوح، تم لے آؤ رب کا وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح سے کہا، اے نوح، کشتی بناؤ۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو متکبر سردار تھے وہ حضرت نوح کے پاس آئے اور کہا، اے نوح، ہم تمہیں پہلے کہا کرتے تھے کہ آپ بے وقوف ہیں، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ ہمارے علاقے میں نہ ہی تو اتنی زیادہ بارش ہوتی ہے، نہ ہی تو اتنا زیادہ پانی کا سیلاب آتا ہے کہ تمہیں اتنی چوڑی لمبی کشتی کا اور پھر اتنی اونچی کشتی کی ضرورت پیش آئے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں تم پر اس دن کے عذاب سے، اور پھر اپنی کشتی بنانے لگے۔ جب کشتی بن کر تیار ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار حضرت نوح کے پاس آئے اور کہا، اے نوح، اب تو تمہاری کشتی بن کر تیار ہو گئی، اب تم اپنے رب کا عذاب لاؤ۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کو جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے تانے دینا شروع کیے، جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے رب کے عذاب کو دعوت دی، جب رب کے قہر کو بلایا تو رب کا قہر برپا ہوا، رب کا قہر نازل ہوا، رب کا عذاب جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر نازل ہوا تو وہ عذاب پانی کی شکل میں تھا، اور وہ پانی آسمان سے برسا، زمین نے پانی اگلا، سمندر نے پانی چھوڑا،
دریا نے پانی بہایا اور پوری زمین پانی کے اندر ڈوب گئی. کوئی بھی ایسا ذرہ باقی نہ رہا جو پانی میں نہ ڈوبا ہو. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی پہ سارے لوگوں کو بٹھا لیا اور پھر رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے صرف اور صرف وہ لوگ بچے جو کشتی میں نوح کے ساتھ سوار ہو گئے. اس کے علاوہ پوری روئے زمین پر جتنے بھی لوگ تھے سب کے سب غرق کر دیے گئے، سب کے سب ختم کر دیے گئے. اس کے بعد دوبارہ نئے سرے سے زمین کا آغاز ہوتا ہے. تو ہم اس ویڈیو میں جان چکے ہیں کہ جب ہم رب کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، جب ہم رب کے قہر کو بلاتے ہیں، جب ہم رب کے عذاب کو بلاتے ہیں تو رب کا عذاب صرف ہمارے اوپر نہیں آتا بلکہ ہمارے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنے لوگوں کو لے ڈوبتا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کو اس کا عذاب بھگتنا پڑتا ہے. صرف اور صرف وہی لوگ بچتے ہیں جو رب کی وحدانیت کا اظہار کرتے ہیں، جو رب پر ایمان لاتے ہیں. اس کے عذاب سے صرف وہی بچتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچتا. اور پھر ہمیں اس ویڈیو سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیشہ ہمیں ایسے کام کرنا چاہیے کہ رب کی رحمت ہم پر نازل ہو، اور ہمیں رب کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، رب کے قہر سے بچنا چاہیے، اور ہمیں ہمیشہ ایسے کام کرنے چاہیے کہ ہم سے ہمارا رب راضی رہے، اس کا رسول راضی رہے، اور باقی تمام طرح کے کام چھوڑ دینا چاہیے جس سے کہ ہمارا رب ناراض ہو اور پھر ہماری دنیا و آخرت تباہ ہو جائے. بلکہ ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ ہماری دنیا و آخرت سنور جائے اور ہمارے دنیا و آخرت ایک بہترین مستقبل کی طرح ہمیں اپنی دنیا گزارنی چاہیے، اور ہمیں اپنی آخری دن یعنی روز قیامت کا حساب رکھنا چاہیے.